صحبت صالح ترا صالح ترت، اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ کے ولی لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا کرے گی، اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا کرے گی۔ آپ دیکھیں اگر آپ کا تعلق کسی شراب کے ساتھ ہے، 4 لوگ شراب پینے والے ہیں اور پانچواں آپ ہیں، سپوز کریں، اور آپ کا زیادہ تعلق اس کے ساتھ ہو نا، ایک دن آپ کو بھی خیال ہوگا کہ یار پی کے دیکھوں بڑا کیا ہے، دھیرے دھیرے سے ایسے خیالات آتے ہیں، وہ بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کریں، لیکن برائی کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم ان کے ساتھ اس کا ساتھ دیں گے، لیکن برے کاموں میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی جو دوست ہے نا، انسان دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، انسان دوست کے مذہب پہ، دھیرے دھیرے سے اس کے اثرات آپ پہ بھی آئیں گے۔ اس لیے بندہ دوست کا تعین بھی اچھے طریقے سے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جو برا ہے اس کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہے، ختم نہیں کرنا۔ اگر ختم کریں گے تو اس کی فکر کیسے کریں گے، اس کو دعوت کیسے دیں گے، یہ بھی نہیں ہے۔ اس کی فکر کرنی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ غلط کاموں میں ساتھ نہیں دینا۔ اگر وہ آپ کو غلط چیز کی دعوت ہے، آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نہیں کہوں گا، یہ میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ یہاں۔ اس لیے کہا قرآن کریم کا فیصلہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پہلے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی نافرمانیوں کو چھوڑو، اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور یہ کیسے ہوگا یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ جو میرے بندے ہیں نا، جو میرے مخلص بندے ہیں، جو مجھے یاد کرتے ہیں، صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، میرے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، میرے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ وہ مثال دیتے ہیں نا، جب اناج کو توڑتا ہے دکان پہ، جب اناج کو تولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو کنکریاں ہوتی ہیں نا تو وہ بھی تر جاتی ہیں۔ اگر آپ کا اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا نا، انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے سے اللہ آپ کو اپنا ولی بنائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنائے گا۔ آپ دیکھیں بچپن میں بچہ کتنی صحبت میں ہوتا ہے، ایک گھر کی صحبت، دوسرا پڑوس والوں کی صحبت، تیسرا اسکول کی صحبت۔ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ اگر گھر میں ماں باپ اچھے ہیں، الحمدللہ ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن پڑوس کے بچوں کا اخلاق صحیح نہیں ہے، تو آپ کا بچہ گالی سیکھ کے آتا ہے، آپ کا بچہ نافرمانیاں سیکھ کے آتا ہے۔ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ ماں بیٹھی ہوئی ہے، دیکھتی ہے کہ بچے نے گالی دی، ماں حیران، یہ اور پھر کیا فرماتی ہے ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے یہ تم کہاں سے سیکھ کے آئے ہو؟ تو باپ کیا جواب دیتا ہے کہ فلاں بچے کے ساتھ یہ کھیلتا ہے نا، وہ بھی گالیاں دیتا ہے، آج یہ بھی گالیاں دے رہا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں نا، پھر اس لیے تو کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ مت گھوما کرو۔ ہمیں کیا ہو گئے، بچپن میں ہم اتنی فکر کرتے ہیں، لیکن بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تب اس کی فکر ہی نہیں رہتی۔ آج کل ہر بندہ بڑے میں بڑی صحبت میں، پتہ ہے کس صحبت میں مبتلا ہے؟ وہ ہے موبائل کی صحبت۔ موبائل کی بھی ایک صحبت ہے نا، ٹک ٹاک کی ایک صحبت ہے، فیس بک کی ایک صحبت ہے، یوٹیوب کی ایک صحبت ہے۔ اگر آپ کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہے تو آپ یوٹیوب پہ بھی ان کو سنیں گے، لیکن اگر آپ کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے تو آپ مغربی کلچر آپ دیکھیں گے، پھر دھیرے دھیرے سے وہ آپ کے گھروں میں آئے گا، پھر دھیرے دھیرے سے یہ معاشرے میں جیسے پھیل گیا ہے۔ اس لیے اچھی صحبت کا تعین کریں، اچھی صحبت کا تعین کریں۔ شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا، شیطان آپ کو خیال ڈالے گا برائی کا، شیطان آپ کو ہاتھ پکڑ کے برائی نہیں کروائے گا، لیکن آپ کی صحبت غلط ہوگی، آپ کی صحبت گندے لوگوں کے ساتھ ہوگی، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے کہ بھائی نہیں چلنا ہے تجھے۔ دوست کہتے ہیں نا نہیں بھائی تجھے چلنا ہے، غلط کاموں کے لیے اگر جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، میں کسی کو حقیقی نہیں جان رہا، لیکن جب ایسا خیال آتا ہے تو دوست زور بھرتے ہیں کہ بھائی نہیں آپ کو چلنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اچھی صحبت سے اپنا تعلق جوڑیں، جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ جوڑیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا نیکوکار بندہ بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا تعلق برے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو دھیرے دھیرے سے ان کے اثرات آپ پہ آئیں گے۔ آپ دیکھیں، مشاہدہ کر کے دیکھیں، جو اخلاق ہوتے ہیں نا وہ پڑھنے سے صرف نہیں آتے،
کوئی بندہ ڈاکٹری کی ساری کتابیں پڑھ لے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن جائے گا جب تک پریکٹیکل کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو اخلاق سیکھنے ہیں، اگر آپ کو صبر سیکھنا ہے نا، تو آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ جو آپ جس کے اخلاق اچھے ہو، جو صبر کرنے والا ہو نا، اس کے ساتھ آپ تعلق رکھیں گے تو آپ کو اس کا اثر محسوس ہوگا۔ ولی جو اللہ کے مطابق زندگی گزارتے اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے۔ اب کیسے؟ مثلا کسی اللہ والے کو کسی بندے نے گالیاں دی، خواہ گالیاں دی، اور اس کو تکلیف تکلیف دیتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ اس کے وہ صفات اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ یار اس بندے میں کیا صبر ہے، کیا کمالات ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو صحابی بنے، ان کو صحبت ملی میرے نبی کی صحبت ملنے کے بعد لقب کیا پڑا ان کے؟ آپ دیکھیں، صحابی بنے، صحابی رسول بنے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ یہ کیسے ہوا؟ جب وہ صحبت میں آئے، صحبت کے اثرات، میرے نبی کے ساتھ صحبت میں رہے تو الحمدللہ صحابی بنے۔ جب ہم نیکوکار لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے تو ہم بھی نیک بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، ہم بھی ولی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جو اللہ کے ولی نیکوکار بندے ہوتے تھے نا، تو ماں باپ ایسے، آپ دیکھیں، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں تو وہ کیا کہتے تھے کہ یار اس کو ہم اس بزرگ کے پاس بھیجتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی صفات اس میں آ جائیں گی، ایسے کرتے تھے۔ آج دیکھیں ہم اپنے بچوں کی اتنی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ بھائی وہ سارا دن کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ صرف یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس فکر کیا ہوتی ہے کہ بھائی بچے کو کوئی اغوا نہ کر جائے، بس بھائی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا دوست کون سا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ حالانکہ دیکھنا چاہیے، بچے کی فکر یہ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ میرا بچہ سارا دن کرتا کیا ہے، سارا دن اس کا ساتھ تعلق کس دوست کے ساتھ ہے، سارا دن یہ کیا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کی فکر ہم کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ایمان والوں سے، جو ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ اب ان کو اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق زندگی گزارنی تو ہے، لیکن وہ کیسے؟ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، مخلص لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو بھی ولی بنا دے گا۔ تو آپ دیکھیں، اگر کسی کے اخلاق برے ہیں تو ایسا نہیں اس کے ساتھ تعلق ختم کرنا، یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ بروں کے ساتھ صرف تعلق ہی نہیں رکھنا۔ تعلق نہیں رکھیں گے تو اسے دعوت کیسے دیں گے، اس کی فکر کیسے کریں گے؟ لیکن برائی کے کاموں میں اس کا ساتھ نہیں دینا، اچھائیوں کے کاموں میں اس کا ساتھ دینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے سارے ساتھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ